بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک واقعے کا ذکر کریں گے جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے آزمائش تھی۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ آپ داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی بادشاہت سے نوازا تھا۔ آپ علیہ السلام کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح منصب نبوت سے بھی نوازا۔ آپ علیہ السلام کی حکومت انسانوں کے ساتھ ساتھ جن و انس، شیاطین، چرند پرند اور ہر طرح کے جانور پر بھی تھی۔ آپ علیہ السلام کا دور حکومت قریباً 750 سال تھا۔ آپ علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا کیے گئے تھے۔ آپ علیہ السلام ہر طرح کے جانوروں اور پرندوں کی بولی جانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو بھی اپنے قابو میں کر سکتے تھے۔ جن اور شیاطین آپ کے غلام تھے جو آپ کی اطاعت کرتے تھے۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں بھی انہی جنوں نے دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتی لائے تھے، جس سے بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام ان سے بہت سے کاموں میں مدد لیا کرتے تھے۔ ناظرین، قرآن مجید کی سورہ 7 کی آیت نمبر 34 تا 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا۔ پھر اس نے رجوع کیا، کہا اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو، تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ ناظرین، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کے لیے ان کے تخت پر شیطان کے جسم کو ڈال دیا۔ یہ واقعہ اکثر مفسرین نے ذکر کیا ہے اور کچھ مفسرین اس واقعے کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیت المقدس کی تعمیر کا اس طرح حکم ہوا کہ لوہے کی آواز بھی نہ سنی جائے۔ آپ علیہ السلام نے ہر چند تدابیریں کی لیکن کارآمد ثابت نہ ہوئی۔ پھر آپ نے سنا کہ سمندر میں ایک شیطان ہے جس کا نام سحر ہے، وہ ایسی ترکیب بتا سکتا ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ اسے کسی طرح لایا جائے۔ جب وہ شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ علیہ السلام نے اسے یہ کام سر انجام دینے کا حکم دیا۔ تو یہ شیطان ہدہد کے انڈے لے آیا اور انہیں جمع کر کے ایک شیشے پر رکھ دیا۔ ہدہد آیا، اس نے اپنے انڈے دیکھے، چاروں طرف دیکھا کہ ہاتھ نہیں آ سکتے، اڑ کر واپس چلا گیا اور الماس لے آیا۔ ناظرین، الماس ایک قسم کا ہیرا ہے۔ جب ہدہد اسے لے آیا تو اس نے شیشے پر رکھ کر شیشے کو کاٹنا شروع کر دیا۔ آخر وہ کٹ گیا اور ہدہد اپنے انڈے لے گیا۔ اس طرح اس الماس کے ذریعے پتھروں کو کاٹ کاٹ کر عمارت شروع ہوئی۔ ناظرین، ایک کتاب میں ایک مفسر نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کو اپنی بیویوں میں سب سے زیادہ اعتبار ایک بیوی پر تھا جس کا نام جراوہ تھا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور تمام جن و انس کا متی ہونا آپ علیہ السلام کی ایک انگوٹھی کی وجہ سے تھا۔ آپ علیہ السلام نے وہ انگوٹھی کبھی بھی اپنے ہاتھوں سے نہ اتاری تھی۔ جب حاجت وغیرہ کے لیے جانا ہوتا تو وہ انگوٹھی اپنی بیوی کو دے کر جاتے۔ ناظرین، ایک دن آپ علیہ السلام حاجت کے لیے گئے تو اپنی انگوٹھی اپنی بیوی کو دے گئے تو شیطان آپ علیہ السلام کی صورت بنا کر آیا اور بیوی سے انگوٹھی طلب کی۔ آپ نے انگوٹھی دے دی، یہ آتے ہی اب تخت پر بیٹھ گیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام آئے اور انگوٹھی طلب کی تو بیوی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ انگوٹھی تو لے گئے تھے۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پریشانی کے عالم میں محل سے نکل گئے۔ ناظرین، وہ انگوٹھی شیطان کے پاس جاتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت اقتدار اس شیطان کے قبضے میں آ گئی اور آپ علیہ السلام کو کوئی بھی پہچان نہ سکا۔ جب آپ علیہ السلام کہتے کہ میں ہی سلیمان بن داؤد ہوں تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس شیطان نے 40 دن تک حکومت کی، لیکن احکامات کی تبدیلی دیکھ کر علماء نے سمجھ لیا کہ یہ سلیمان علیہ السلام نہیں ہے۔ ان علماء کو سلیمان علیہ السلام کی ذات پر شک پڑ گیا، چنانچہ ان علماء نے تخت کے ارد گرد گھیرا بنا کر بیٹھ گئے اور تورات کھول کر اس کی تلاوت شروع کر دی۔ یہ خبیث شیطان کلام اللہ سے بھاگا اور انگوٹھی سمندر میں پھینک گیا، جسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یوں ہی اپنا دن گزارتے تھے۔ ایک مرتبہ سمندر کے کنارے نکل گئے، بھوک بہت لگی ہوئی تھی۔ ماہی گیروں کو مچھلیاں پکڑتے ہوئے دیکھا تو ان کے پاس آ کر ایک مچھلی مانگی اور اپنا نام بتایا۔ اس پر بعض لوگوں کو بڑا طیش آیا کہ دیکھو، بھیک مانگنے والا اور خود کو سلیمان بتاتا ہے۔ انہوں نے آپ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام زخمی ہو کر کنارے جا کر اپنا زخم کا خون صاف کرنے لگے۔
बाज माहीगीरों को रहम आ गया कि एक साहिल को ख्वामख्वाह मारा और इन्होंने आप अलैहिस्सलाम को 2 मछलियां दी। आप अलैहिस्सलाम ने जब मछली का पेट चाक किया तो कुदरत इलाही से उसके पेट से वो अंगूठी निकल आई। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। उस वक्त परिंदों ने आकर आप पर साया किया और लोगों ने आपको पहचान लिया और आप अलैहिस्सलाम से माज़रत करने लगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अम्रे इलाही था और अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान था। आप अलैहिस्सलाम आए, अपने तख्त पर बैठे और हुक्म दिया कि शैतान को जहां भी वो हो गिरफ्तार करके लाया जाए। चुनाचा उसे कैद कर लिया गया और आप अलैहिस्सलाम ने उसे लोहे के एक संदूक में बंद कर दिया और उस पर अपनी मोहर लगा दी और समुंदर में फेंकवा दिया, जो क़यामत तक वहीं कैद रहेगा। नाज़रीन, इस वाक़या के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर दुआ की कि मुझे ऐसा मुल्क और बादशाही अता फरमाई जाए जो मेरे बाद किसी के लायक ना हो। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की दुआ को शर्फ़े कबूलियत बख्शी तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को जो बादशाहत दी और मोअज़्ज़ात दिए, उनका जिक्र कुरान मजीद की सूरत 7 की आयत नंबर 36 से 40 में इस तरह है। बस हमने हवा को इनके मातहत कर दिया, वो आपके हुक्म से जहां आप चाहते बानरमी पहुंचा दिया करती थी, और ताकतवर जिन्नात को भी आपके मातहत कर दिया, हर इमारत बनाने वाले और गोताखोर को और दूसरे जिन्नात को भी जो जंजीरों में जकड़े रहते थे। ये है हमारा अतिया, अब तू एहसान कर या रोक रख, कुछ हिसाब नहीं। इनके लिए हमारे पास बड़ा नजदीकी का मर्तबा है और बहुत अच्छा ठिकाना है। नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ का मतलब ये था कि मुझे ऐसा मुल्क दे जो कि मुझसे कोई छीन ना सके, जैसा कि उस जिन का वाकया हुआ था जो आप अलैहिस्सलाम की कुर्सी पर डाल दिया गया था। आप अलैहिस्सलाम की दुआ का ये मतलब नहीं था कि आप दूसरों के लिए ऐसे मुल्क ना मिलने की दुआ करते, लेकिन जिन बाज लोगों ने ये मायने लिए हैं वो ठीक नहीं है। यही आयत के अल्फाज से मालूम होता है और यही अहादीस से भी साबित होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।